ایک خاتون نے نہ صرف جرم کی صفائی کر دی پنجاب سے، یہ جو کوڑا کرکٹ ہے، گند ہے، اس کی صفائی کر دی، بلکہ ان کے دماغوں کی بھی صفائی کر رہی ہے جو پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں۔ جب شہباز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو صفائی کا جو نظام تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد 4 سال گوگی پنکی کے دور میں پاکستان میں جو تباہی آئی، پاکستان کا ہر گاؤں، پاکستان کا ہر شہر، پاکستان کی ہر گلی، پاکستان کا ہر جو پنجاب کا ہر جو شہر تھا، گلی تھی، محلہ تھا، سڑک تھی، سب پہ گند کے اتنے بڑے بڑے ڈھیر لگ گئے۔ جہاں سے وہ سرا چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے وہ سرا اٹھایا ہے، اور اس سرے کو اٹھا کر چند شہروں سے، بڑے بڑے شہر جیسے لاہور تھا جس میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تھی، پنڈی ہے، ملتان ہے، بہاولپور ہے، اس کے علاوہ پنجاب میں کوئی نظام نہیں تھا صفائی کا۔ چند ہزار افراد پورے پنجاب کی صفائی کرتے تھے۔ تو آپ سوچو 15 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے اور اس کے اندر 38 صوبہ ہے اور 38 کے قریب وہاں پر شہر ہیں، تو چند ہزار کی فورس کیا کرتی؟ آج الحمدللہ آپ کی صورت میں 1.5 لاکھ لوگ پنجاب کی صفائی پر مامور ہیں۔ پہلے جس کا جہاں دل کرتا تھا گند اٹھا کے کوڑا پھینک دیتا تھا، اور بازاروں سے، گلیوں سے، محلوں سے، سڑکوں سے بدبو اور تعفن اٹھتا تھا۔ اور آپ جانتے ہو کہ جب سے مریم نواز شریف کی الحمدللہ حکومت آئی ہے پنجاب میں، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ جب عید قربان پہ، عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی ہوتی تھی، کئی ہفتے آلائشیں اور خون جو ہے وہ جانوروں کے ریمینز جو ہیں وہ سڑکوں پہ بکھرے پڑے رہتے تھے، بیماریاں جنم لیتی تھی، بدبو جنم لیتی تھی، لوگوں کا گزرنا، کھڑے ہونا محال ہو گیا تھا۔ آج صبح عید ہوتی ہے، 2 گھنٹے کے اندر تمام پنجاب کی صفائی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ۔ اور اس بار تو یہ ہوا، اس بار تو ستھرا پنجاب والوں آپ نے یہ کیا، صبح 7 بجے جا کے لوگوں کا دروازہ کھٹکایا کہ اگر قربانی کر لی ہے تو آلائشیں دے دو۔ انہوں نے کہا بھائی ابھی ہم نے قربانی نہیں کی، جب کریں گے تو آپ کو بلا لیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے، کوئی چل کے میرے پاس نہ آئے، وزیر اعلیٰ چل کے، وزیر اعلیٰ کی حکومت چل کے، وزیر اعلیٰ کے وزیر چل گئے، وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹس چل کے، ادارے چل کر عوام کے پاس جائیں اور کہیں کہ اور کوئی خدمت ہے ہمارے لائق تو بتائیں۔ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں انڈیا اور پاکستانی پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں، تو وہ خاتون وزیر اعلیٰ صرف خاتون وزیر اعلیٰ نہیں ہے، پنجاب میں اس کی بیٹی نے جب سے وزیر اعلیٰ کا اوتھ اٹھایا ہے، وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا ہے، اس دن سے میری کوشش ہے کہ پنجاب جو اس کا کونا کونا چمک نہیں بلکہ دمک اٹھے۔ پورے پنجاب کی آپ کی بیٹی نے، آپ کی بہن نے صفائی کی ہے۔ بیٹیاں آتی ہیں تو اسی طرح نہ صرف گھروں کی صفائی کرتی ہیں بلکہ گھروں کو سجاتی ہیں۔ اور نہ صرف، جب مجھے اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ بلکہ ایک دفعہ شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی، انہوں نے کہا مجھے بڑی فکر تھی کہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے اور اس کے سسٹمز اتنے مشکل ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں سوچتا تھا کہ مریم کیسے کرے گی، یہ سنبھالے گی۔ آج جب مجھے ملتے ہیں مجھے شاباش دیتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ماشاءاللہ۔ تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ میں نے یہ کام آپ سے سیکھا ہے اور اپنے والد نواز شریف سے سیکھا ہے۔ میں نے آپ دونوں کو محنت کرتے دیکھا ہے، میں نے آپ دونوں کو پنجاب اور پاکستان کو سنوارتے دیکھا ہے، سجاتے دیکھا ہے، ترقی دیتے ہوئے دیکھا ہے، وہی دیکھ کے میں بڑی ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ تو کہتے تھے کہ یہ خاتون ہے، یہ کیسے پولیس کو چلائے گی، یہ کیسے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو چلائے گی، یہ کیسے جرائم کا خاتمہ کرے گی۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تعلیم آپ کا بنیادی حق ہے، صفائی آپ کا بنیادی حق ہے، صحت کی سہولیات آپ کا بنیادی حق ہے، اچھی سڑکیں آپ کا بنیادی حق ہے، اچھے روزگار کے مواقع آپ کا بنیادی حق ہے، اچھی
سواری, ایئر کنڈیشن سواری, جس میں آپ صرف 20 روپے دے کر جہاں مرضی جاؤ, وہ سواری آپ کا بنیادی حق ہے. امن اور امان کی اچھی صورتحال آپ کا بنیادی حق ہے. اور میں صدق کے دل سے, پوری محنت سے اس حق کو آپ کو دینے کے لیے, میں اس حق کو دینے کے لیے جو کوشش کر رہی ہوں اس کو میں فرض سمجھ کے نبھا رہی ہوں. ہر روز میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آٹا سستا رہے, سبزیاں سستی رہیں, آپ کی سڑکیں بنتی رہیں, آپ کو اچھی سواری ملے, آپ کو مفت دوائی ملے, آپ کو مفت علاج ملے, آپ کو روزگار ملے. ہر روز میری یہی کوشش ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس ملیں, ان کو لیپ ٹاپس ملیں, جو اچھی پڑھائی فیسوں کی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے, ان کی فیس پنجاب حکومت دے دے, مریم نواز شریف دے دے, ان کی ماں دے دے, لیکن ان کی جو تعلیم ہے اس میں خلل نہ آئے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو مریم نواز نے نہ صرف جرم کی صفائی نہیں کی, جرم بھی آپ کو پتہ ہے کرائم کنٹرول پہلے آسمان پہ تھا, اس وقت جو ہے وہ بہت سارے 20-20, 25-25 شہر ایسے ہیں, ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پہ زیرو کرائم ہے اس وقت. ورنہ دن دہاڑے ڈھاکے ہوتے تھے, دن دہاڑے قتل ہوتے تھے. آپ جیسے محنتی لوگ اپنی تنخواہ اپنی جیبوں میں ڈال کے جب نکلتے تھے, باہر نکلتے ہی آپ کو لوٹ لیا جاتا تھا. خواتین کی بے حرمتی کھلے عام ہو رہی تھی. آج میرے نوٹس میں اگر کوئی خاتون کی بے حرمتی آ جائے, 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہوتا ہے, الحمدللہ. تو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے جس طرح کردار ادا کیا